السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، قصیدہ بردہ شریف کی تیسری فصل کا سلسلہ وار اشعار کا ترجمہ و تشریح آپ سماعت کر رہے تھے۔ انہی میں سے 49واں شعر، اس کا ترجمہ اور تشریح ہم جانتے ہیں۔ حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کالشمس تظہر للعینین من بعد صغیرۃ وتکل الطرف من امام۔ کالشمس سورج کی طرح، تظہر ظاہر ہونا، للعینین دونوں آنکھوں کے لیے، من بعد دور سے، صغیرہ چھوٹے کو کہتے ہیں، وتکلو تکلو کے معنی آتے ہیں تھکا دینا، خیرہ کر دینا، الطرف طرف معنی آنکھ، پلک کی جھپک کو کہتے ہیں، اور من امامی امامی کے معنی آتے ہیں مقابل۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، آپ کی مثال یعنی حضور علیہ السلام کی مثال سورج کی طرح ہے، جو دونوں آنکھوں کو دور سے چھوٹا کر دکھائی دیتا ہے اور قریب سے نظر کو تھکا دیتا ہے، نظر کو خیرہ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر اس شعر میں حضرت امام شرف الدین بوسری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ دور و نزدیک کوئی بھی آپ کی حقیقت تک رسائی نہیں کر سکتا۔ سورج سے مثال دے رہے ہیں اس شعر میں۔ سورج جو دور سے چھوٹا دکھائی دیتا ہے، ایک ڈھال کی طرح سے ہے، لیکن فی الحقیقت وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ سورج کو کوئی جب دیکھ نہیں سکتا، جو آپ کے نور کی کرن کی طرح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کیسے ادراک کر سکتا ہے؟ کوئی حضور علیہ السلام کی حقیقت کو پورا کون جان سکتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے ایک ڈھال کی طرح سے چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن قدیم سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ زمین سے 160 درجے بڑا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سورج نکلتے وقت تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی روشنی سے شہر نمودار ہوتی ہے، اور جیسے جیسے سورج پروان چڑھتا ہے، اندھیرا چھٹتا ہے، دنیا منور ہو جاتی ہے۔ سورج ایک چھوٹی مخلوق ہے، اس کے نور کا جب یہ عالم ہے تو پھر اس نور کا عالم کیا ہوگا جس کے صدقے میں یہ سورج بنایا گیا ہے۔ ایک سورج سے جب ساری دنیا روشن ہو رہی ہے تو اس ذات کا عالم کیا ہوگا، اس رسول کا عالم کیا ہوگا، اس حضور علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا جس کے صدقے میں اس سورج کی روشنی کو بنایا گیا ہے۔ جو حضور علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھیں، ان کو صرف یہ نظر آیا کہ آپ ایک بشر ہیں، اور جو آپ کو قریب سے دیکھیں، اہل بیت و اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان کی نگاہیں چکا چوند اور خیرہ ہو گئی ہے۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا، انہوں نے حضور کی شان میں یہ کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور جنہوں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا، بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو جنہوں نے قریب سے دیکھا، حضور کی شان کو بیان کیا، اور جنہوں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کی شان کو، تعریف کو بیان فرمایا۔ تو یہ امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں حضور علیہ السلام کی اس تعریف کو بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں، وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم۔ وکیف اور کیسے، یدرکو جان سکتے ہیں، جاننا، درک یدرکو معنی جاننے کے آتے ہیں، یعنی کسی چیز کی معرفت جس میں شے کا احاطہ کیا جاتا ہے اسے ادرکا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یدرکو کے معنی کسی چیز کی معرفت اور اس کا مکمل احاطہ کرنا۔ فی الدنیا دنیا میں، حقیقت ہو آپ کی حقیقت، قوم، نیام کے معنی آتے ہیں سویا ہوا، تسلو تسلی دینا، عنہ بالحلم، حلم کے معنی
آتے ہیں خواب۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھیں، دنیا میں آپ کی حقیقت کو وہ قوم کیسے پا سکتی ہے جو سوئی ہوئی ہے اور خوابوں میں خیالات سے تسلی پاتی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ قصیدے بردہ شریف کا 50واں شعر ہے۔ اس طرح امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل دنیا اس دنیا میں آپ کی حقیقت کو پا نہیں سکتے۔ آپ کی حقیقت کی معرفت کی دو صورتیں ہیں، ایک اجمالی اور ایک تفصیلی۔ اجمالی معرفت وہ رحمت للعالمین سید الکونین ہے، اس دنیا میں اہل ایمان کو معلوم ہے۔ تفصیلی معرفت وہ بس روز قیامت سارے عالم پر ظاہر ہوگی۔ تو اس طرح جو حقیقت ہے حضور علیہ السلام کی، دنیا میں حضور کی حقیقت کو وہ قوم کیسے پا سکتی ہے جو سوئی ہوئی ہے اور خوابوں میں اس طرح تسلی پاتی ہے۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام ذات مصطفیٰ اور صفات احمدی کی حقیقت کیسی جانے جا سکتی ہے؟ یہ دنیا سوئے ہوئے لوگوں کے مانند ہے جو خواب میں دیکھے ہوئے خیالات سے حاصل ہونے والی معرفت پر قناعت کرتی ہے۔ یہاں اس بات کا اشارہ ہے کہ حقیقت محمدی اور آپ کے جمال و کمال کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی تعریف آپ اس شعر میں بھی بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ۔ فَمَبْلَغُ، مبلغ کے معنی آتے ہیں رسائی، پہنچ، علم کے معنی میں آتا ہے فیہ آپ میں، انہو یقیناً وہ، بشر بشر ہے، وانہو اور یقیناً وہ، خیر بہتر ہے، خلق اللہ اللہ کی مخلوق میں، کلہم ساری اللہ کی مخلوق میں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، آپ کے بارے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم کی رسائی یہ ہے کہ آپ بشر ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ ہر شعر میں حضور کی تعریف کو بیان کرتے کرتے یہاں تک آپ نے اشعار کو لکھا۔ اس کے بعد جب حضور کی صفات عالیہ کو بیان کرتے کرتے عاجز آ گئے تو آپ نے ہتھیار ڈال دیا، قلم کو روک دیا۔ آپ کی عظمت کا حق کس طرح ادا کیا جا سکے؟ جس قدر بھی انسان بیان کر سکتا ہے آپ کی شان اس سے بڑھ کر ہے۔ اس طرح لکھتے لکھتے آپ نے اس طرح اپنے قلم کو روک دیا اور کہا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں علم کے رسائی یہ ہے کہ آپ بشر ہیں، آپ بشر ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ اس طرح قلم کو روک دیا۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام صفات خداوندی کے کامل مظہر ہیں۔ انسانی نگاہ، انسانی بصیرت و بصارت آپ کی حقیقت کے قریب تک بھی پہنچنے سے عاجز ہے۔ انسان کی رسائی بس اس حد تک ہے کہ آپ خیر البشر ہیں، خیر البشر ہیں۔ بس انسان یہ جان سکتا ہے کہ ساری دنیا میں، ساری مخلوق میں سب سے بہتر ذات اگر کوئی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اس شعر کے بارے میں علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب امام بوسی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں خواب میں قصید بردہ کے اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے تو آپ اس شعر پر آ کر رکے، فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ۔ اس مصرے پر آپ رک گئے، دوسرا مصرع آپ نے حضور کی بارگاہ میں نہیں پڑھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اقرا، یعنی پڑھیے، آگے دوسرا مصرع کہیں۔ تو حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر کا دوسرا مصرع مجھ سے روا نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا قل وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ، کہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ تو یہ دوسرا مصرع اس شعر کا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا، اور اس مصرے کو امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ اس طرح جوڑ کر کہا کہ آپ کے بارے میں علم کی رسائی یہ ہے کہ آپ بشر ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق میں اگر کوئی بہتر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ آئٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نورہ بہم۔ وَكُلُّ آئٍ، اور تمام معجزات
رسولوں کے جتنے بھی معجزات ہیں، رسول یہ رسول کی جمع ہے، اور الکرام وسیع الظرف کے معنی میں آتے ہیں۔ فإنما اتصلت، اتصل معنی مربوط ہونا، ملنا، من نورہ ان کے نور سے۔ تو اب یہاں پر اس کا ترجمہ دیکھیں، وہ تمام معجزات جو انبیاء علیہم السلام لے کر آئے ہیں، وہ آپ ہی کے نور سے ان کو ملے ہیں۔ اب اس شعر میں بھی حضور علیہ السلام کی جو تعریف بیان کر رہے ہیں، پچھلے شعر سے اس کا تعلق ہے کہ پچھلے میں کہا گیا خیر البشر ہے، خیر خلق اللہ کلہم کہا گیا، تمام مخلوق میں بہتر حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور تمام پیغمبروں کے حضور علیہ السلام سردار ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ سرفرازیاں ہوئی ہے، جو کچھ انہیں عطا کیا گیا ہے، وہ آپ ہی کے ذریعے سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے تمام معجزات آپ کے نور کا صدقہ ہے۔ اسی معجزات جو اللہ نے تمام نبیوں کو عطا فرمائے ہیں، ان معجزات کے بارے میں امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو جو معجزات ملے ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی کے صدقے سے ملے ہیں۔ جب انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ ملا ہے آپ ہی کے صدقے سے ہے، تو ساری کائنات کو جو کچھ ملا ہے وہ آپ ہی کی برکت سے اور آپ ہی کے صدقے سے ساری کائنات کو ساری چیزیں ملی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ انبیاء علیہ السلام، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو حضرت آدم سے چلتا ہے، آپ کی بعثت تو سب سے اخیر میں ہوئی، پھر یہ سب کچھ آپ کا صدقہ ہونا، آپ کے ذریعے سے ان کو عطا ہونا کس طرح ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی کو پیدا فرمایا ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا ہے، اسی نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اب اس کائنات میں جو جو چیزیں وجود میں آئی ہے وہ ساری کی ساری اس طرح حضور علیہ السلام کے نور مبارک سے اللہ نے ساری کائنات کو مبعوث فرمایا۔ اسی سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، پھر اس میں آپ حضور علیہ السلام کا جو نور تھا اس کو آپ کے جسم میں رکھا گیا۔ اس طرح اللہ نے نبی کے نور سے ساری کائنات کو مبعوث فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمام نبیوں کو جو معجزات ملے ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی کے صدقے سے ملے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ وہ تمام معجزات جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ آپ ہی کے نور سے ان تمام انبیاء کو یہ معجزات عطا کیے گئے ہیں۔ جس طرح حضور علیہ السلام کا نور تمام مخلوق پر سبقت رکھتا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کا نام مبارک بھی تمام ناموں پر سبقت رکھتا ہے، اور حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اعلیٰ ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے اعلیٰ پیدا کیا ہے۔ تو اس طرح اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ، حضور انبیاء کو جو اللہ نے معجزے عطا فرمائے ہیں ان معجزات کا تذکرہ آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اللہ نبیوں کو معجزے عطا فرمائے، اور جو جو معجزے اللہ نے ہر نبی کو عطا کیے ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے جو نبیوں کو عطا کیے ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی کا صدقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے جو ساری کائنات کو جو کچھ مل رہا ہے وہ سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی کا صدقہ ساری دنیا میں بٹ رہا ہے اور قیامت تک بٹتا رہے گا۔ تو ان اشعار میں حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کو اس طرح امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔